ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کا بھلا ہے، اور مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس سے ظالم کو روکنا کہ اس پر ظلم نہ کرو، اس کا دفاع کرنا، اس کا ساتھ دینا۔ اور اگر ظلم کیا، زیادتیاں کی، تو بھائیو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لما بعث معاذا الى الیمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا اور آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، انک تأتی قوما اہل کتاب فلتکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، اے معاذ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، ان کو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے۔ فَإِنْهُمْ أَتَاؤُكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ، فرمایا اگر وہ شہادت لا الہ الا اللہ کو توحید کا اقرار کر لیں، پھر نماز کی دعوت دینی، پھر زکوٰۃ کی، پھر روزوں کی، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ ایک گورنر کی حیثیت سے، ایک عامل کی حیثیت سے جا رہے تھے، ایک بہت بڑا عہدہ ان کو دیا جا رہا تھا، ذمہ دار بنا کر بھیجے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کو جب انسان کو منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، کوئی بڑی ذمہ داری ملتی ہے، تو اگر اس کی نیکیاں بڑی ہوتی ہیں تو اس کے گناہ بھی بڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ مظلوم کی پکار، مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی اوٹ نہیں ہوتی۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کسی پر ظلم کرو گے، وہ مظلوم تمہارے بارے میں اگر اللہ سے اس نے بد دعا کر دی تو ہو سکتا ہے تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو۔ تو اس لیے بھائیو ظلم سے بچنا ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، بڑے شریف النفس تھے۔ مدینے کی ایک عورت عروہ بنت اویس، اس نے مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا، اس کے ہاں یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ سعید بن زید نے میری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ دعویٰ کرتی ہے تو جو جتنی زمین کا یہ کہتی ہے میں اتنی زمین اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، من ظالم من الارض شیئا، جس شخص نے زمین میں کسی پر ظلم کیا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ من اقتطع من ارض اخیہ شبرا، جس شخص نے اپنے بھائی کی زمین میں سے ایک بالشت، ایک فٹ اتنی زمین بھی اس پر قبضہ کر لیا، توقہ اللہ یوم القیامت من 7 ارضین، اللہ قیامت دن 7 زمینوں کا اتنا حصہ کاٹ کے اسے گلے میں توق پہنا دے گا اس کو، اور دنیا دیکھے گی کہ یہ وہ شخص تھا جس نے کسی کی ناجائز زمین کو دبایا تھا، کسی کی پراپرٹی کسی کی جائیداد کو دبایا تھا۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات خود سنی ہے، اور میں تمہاری زمین کو دباتا۔ کہا اللہم ان کانت کاذبہ، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے فعامی بصرہا واجعل قبرہا فی دارہا، اے اللہ اس کی آنکھوں کی بینائی پکڑ لے، اس کی آنکھوں سے اسے اندھا کر دے، اور اسے اسی زمین کے اندر موت ہے، اس کی قبر وہیں بنے۔ مجمع کے اندر سعید بن زید پر جھوٹی تہمت لگائے گی کہ میری زمین کو دبایا۔ حضرت سعید بن زید زمین دینے پر تیار ہو گیا، اور ساتھ یہ بد دعا بھی کی کہ اللہ اگر یہ جھوٹی ہے، اس نے تیرے بندے پر ایک جھوٹ باندھا ہے۔
اے اللہ اگر جھوٹی ہے فعامی بصرہا وجل قبرہ فی دارہا. اور مورخین لکھتے ہیں کہ زمین تو لے لی، اللہ نے اس کی آنکھوں کی بینائی پکڑ دی اور اسی زمین کے کنویں کے اندر گری اور وہیں ہلاک ہو گئی. صحابی رسول پر بہتان باندھا اور ناحق اس کی زمین کو دبانے کی کوشش کی. تو بھائیو یہ بہت بڑی وعید ہے. واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اللہ کے درمیان اور مظلوم کی پکار کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی اوٹ نہیں ہوتی. اور پھر اس سے بڑھ کر صحابی رسول پر بہتان باندھا گیا اور ان کی زمین کو دبانے کی کوشش کی گئی. اور صحابی رسول جو اس حدیث کے راوی تھے، اس حدیث کو بیان کرنے والے تھے، من اقتطع من ارض اخیہ شبرا، جس نے ایک بالشت بھی اپنے بھائی کی زمین کو دبایا، قبضہ کر لیا، طوقہ اللہ یوم القیامت من 7 ارضین، اللہ 7 زمینوں کا اتنا حصہ توق پہنا دے گا. اور آج بھائیو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، نہ اپنے بھائیوں کی زمین کو چھوڑتے ہیں، نہ اپنی بہنوں کی وراثت کو چھوڑتے ہیں، نہ ان کے حصے کو چھوڑتے ہیں، کوئی کسی کا ڈر نہیں. جبکہ ایک بالشت اور ہم کئی پلاٹ دبا کے بیٹھے ہیں، اور پھر بہنیں حقدار ہیں، ان کا حق نہیں دیتے. اور بہنیں بیچاری صرف اس بنا پر چھوڑ دیتی ہیں کہ بھائی کا گھر آنا جانا، بھائی کے گھر میں آنا جانا ختم ہو جائے گا، بھائی بلانا چھوڑ دے گا. جبکہ میں نے اپنی اساتذہ سے یہ بات سنی کہ اگر بہنیں بھائیوں کو معاف بھی کریں، ہیبے بھی دیں، پھر بھی بھائیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہنوں کو اس کا حصہ دیں. بہنیں تو اس لیے چھوڑ رہی ہیں کہ بھائی نہ چھوٹ جائے، چاہے وہ ہیبہ بھی کریں پھر بھی ان کا حق ان کو دو. آج اس معاملے میں سبھی لوگ کوتاہی کا شکار ہیں، جبکہ بھائیو یہ معاملہ بڑا نازک ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اپنی اولاد کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت کو بگاڑ دیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وقت کے خلیفہ راشد ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو پاس بٹھایا، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پاس بٹھا کر کہا کہ بیٹا سن لو، تمہارے ابا کو اللہ نے خلافت دی اور تمہارے باپ کے سامنے 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ میں تمہاری دنیا بنا دیتا اور اس کے عوض اپنی آخرت کو برباد کر لیتا، اور ایک راستہ یہ تھا کہ میں اپنی آخرت کی فکر کرتا اور تمہیں اللہ کے سپرد کر دیتا. تو بیٹا میں نے دوسرے راستے کو اپنایا ہے، میں نے اپنی آخرت کو بنانے سنوارنے کی کوشش کی ہے اور تمہارا معاملہ اپنے رب کے سپرد کیا ہے. اور مجھے امید ہے تم اسلامی سلطنت میں جہاں بھی جاؤ گے تمہیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اللہ تمہیں کبھی دنیا کے اندر ضائع نہیں کرے گا. اور اسی طرح ہی ہوا، اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کی، اپنی اولاد کی دنیا کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے سپرد کیا. اور جس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے وہ کبھی ضائع اور بیکار نہیں جاتا. کہیں یہ نہ ہو کہ ہم کسی بہن کسی بھائی کی ناجائز پلاٹ کو، اس کے حصے کو قبضہ کر لیں، اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ جتنی دیر تک ہم اس کا کاروبار کریں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، سب حرام کریں، نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، نہ ہماری نمازیں قبول ہوں گی، نہ حج زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ بیس بنیاد ہی حرام پر ہے. تو بھائیو اللہ کے عذاب سے ڈریے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایسی مثالیں دیکھی. ہمارا ایک دوست تھا، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، اس کے والد صاحب، ان کی 2 ہی بہن تھے اور یہ اکلوتے ان کے بھائی تھے، 2 بہنیں اور 1 بھائی. بڑی بہن نے والدین کو ورگلا کر جتنی بھی جائیداد تھی اپنے نام کروا لی. ایک بھائی وہ بھی محروم اور ایک بہن وہ بھی محروم کر دیے گی.
اور یہ ریئل واقعہ ہے۔ ہوا کیا، جس بہن کو محروم کیا گیا تھا اس کو اللہ نے 9 بیٹے دیے، اور اللہ نے اس کو اولاد بھی دی اور پھر بڑی فرما بردار بھی دی، اور انہیں کئی مربع زمین بنا لی۔ اور آج سندھ کے اندر سعید آباد کے اندر انہیں کافی زمین ہے، بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ٹھاک۔ دوسرا جس بھائی کو محروم کیا تھا اس کی اولاد بھی نیک ہوئی، اس میں علماء بھی ہوئے۔ اور جس بہن نے زبردستی اپنے بھائی اور بہن کی زمین کو دبایا تھا، 3 بیٹے ہوئے، تینوں ہی نشہ کرتے تھے، اور جو زمین دبائی تھی ساری اسی طرح بیکار چلی، کسی کے کام نہیں آئی۔ یہ پکی بات ہے، کسی کا مال دباؤ گے، کسی کا حصہ دباؤ گے تو بھائیو وہ تمہارے پاس کبھی نہیں رہے گا۔ اگر 9 اشرفیاں آپ نے حلال ذرائع سے کمائی ہیں اور 10ویں اشرفی حرام کی ہے، اس ایک حرام کی اشرفی 9 اشرفیوں کی برکت کو ختم کر دے۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کی زمین کو دبا لیں، اور بھی اس سے بڑھ کر بہنیں اگر تقاضا کرتی ہیں، بھائی تقاضا کرتے ہیں، بھائیوں اگر چھوٹی سی کوٹری بنا کے ہم بیٹھ جائیں گے لیکن بہن بھائیوں کو اس کا حق دے دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے ہماری آخرت سنور جائے گی۔ لیکن اگر کسی کا حق دبا کر ہر سال حج عمرے پہ بھی جائیں گے نا تو یہ سب منہ پہ دے مارے، ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہو۔ تو حقوق العباد کے معاملے کو سمجھیے اور مظلوم کی بد دعا سے بچیے۔ امام ابو قلابہ عبداللہ بن زید الجرمی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، فرماتے کہ میرا ایک شخص کو ملا، میں نے اس آدمی کی دور سے آواز سنی، یا ویلہ النار، یا ویلہ النار، ہائے میری ہلاکت، ہائے آگ، ہائے آگ۔ وہ کافی دیر یہی کلمے دہرا رہا ہے۔ میں اس آدمی کے پاس گیا، اس سے پوچھا بھی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ دیکھا تو دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، اور آنکھوں میں بینائی بھی نہیں، آنکھوں سے بھی اندھا ہے، اور یہی کلمات دہرا رہا ہے۔ میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گھر میں محصور کر دیے گئے تھے اور ظالموں نے بلوائیوں نے ان پر حملہ کیا، دیوار پھلانگ کا گھر میں داخل ہو گئے، ان گھر میں داخل ہونے والوں میں میں بھی شامل تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیوی نائلہ بنت ابی سفیان، حضرت معاویہ کی بہن حضرت ابو سفیان کی بیٹی نائلہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آگے بڑھی اپنے خاوند کو بچانے کے لیے۔ وہ آدمی کہتے ہیں میں نے ان کو تھپڑ مارے اور انہیں خوب مارا، اور اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے، قطع اللہ یدیک ورجلیک وآما عینیک، اللہ تیرے ہاتھ کاٹ دے، اللہ تیرے پاؤں کاٹ دے، وآما عینیک، اللہ تیری آنکھیں اندھی کر دے، وادخلک اللہ النار، اور اللہ تمہیں آگ میں داخل کرے۔ کہنے لگا حضرت نائلہ کی وہ بد دعا، میرے ہاتھ بھی کٹ گئے، میرے پاؤں بھی کٹ گئے، میری آنکھیں بھی چلی گئیں، اور آج روتا اس لیے ہوں کہیں جہنم میں داخل نہ کر دیا۔ واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اللہ کے درمیان اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی اوٹ اور رکاوٹ نہیں۔ بھائیو یہ معاملہ بڑا نازک ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو مثال دے کر سمجھایا، فرمایا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ فقیر اور کنگال آدمی کون ہے؟ مفلس بالکل ختم ہو جانے والا آدمی، جس کے پاس کچھ نہ رہے، سب کچھ لٹ جائے۔ فرمایا تم مفلس کو جانتے ہو؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہا اللہ کے پیارے حبیب ہم تو مفلس کنگال آدمی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ، کوئی درم و دینار نہ ہو اور نہ کوئی ساز و سامان ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی سمجھ کہ یہ دنیا کا مفلس ہے، اللہ کے رسول نے ان کو آخرت کا مفلس بتلایا۔ فرمایا المفلس من امتی یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے؟ فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کا دن ہوگا، نمازیں بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، بڑے بڑے اعمال ہوں گے۔ وَيَأْتِي هَذَا شَتَمَ هَذَا سَفَكَ دَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ ایک آئے گا کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، ایک کہے گا اس نے مجھے مارا تھا، ایک کہے گا اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت باندھی تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں اس سے لے لی جائیں گی۔ فرمایا فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُؤْتَى هَذَا وَمِنْ حَسَنَاتِهِ يُؤْتَى هَذَا۔ اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی نیکیاں، اس کو بھی نیکیاں، اس کو بھی حقداروں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ مَا يُقْضَى عَلَيْهِ۔ فرمایا کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں قبل ان یقضى ما علیہ، جو اس پر حقوق تھے ان کے پورا ہونے سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئی، فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ، لوگوں کی بدیاں، برائیاں، گناہ لیے جائیں گے۔ ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْهِ، پھر اس بندے کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ جو نماز، روزے، زکوٰۃ، اعمال صالحہ لے کر آیا تھا لیکن اللہ کے بندوں پر ظلم زیادتیاں کرتا رہا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہو جائیں گے جو اپنے صاحب کو ہلاک کریں گے۔ نمازیں بھی تھی، حج بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، روزے بھی تھے، لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے، ظلم و زیادتیاں کرتا رہا۔ کہا شاید اس میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ فرمایا فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہوں کو لیا جائے گا، ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْهِ، اس بندے کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، اور انجام کا ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسی مفلسی سے محفوظ فرمائے۔ بھائیو، اگر کسی کا حق دنیا میں ادا کر سکتے تو ادا کر دو، اگر اس کو نہیں جانتے تو اس کی طرف سے صدقہ خیرات کر دو، اللہ سے پکی سچی توبہ معافی مانگ لو۔ اگر ہم توبہ کے اندر کھڑے ہوں گے، توبہ کے اندر سچے ہوں گے، اگر کسی کا پتہ ہے کہ فلاں کا حق مارا تھا، فلاں کا حصہ مارا ہے، فلاں کی چیز دینی ہے، فلاں کی جائیداد ہڑپ کی ہے، تو دنیا کے اندر اسے واپس لٹا دو۔ اور اگر اس شخص کو جانتے نہیں کہ وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے، زندہ بھی ہے کہ نہیں، تو پھر اس کی طرف سے اتنا مال صدقہ کر دو، یا اس کے لیے دنیا آخرت کی بھلائی کی دعا کرو۔ اگر ہم اپنی توبہ کے اندر سچے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا گھر جنت میں بھی دکھائیں گے، جہنم میں بھی دکھائیں گے۔ وہ جہنم والے گھر سے ڈرے گا اور جنت والے گھر کی تمنا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرا جنت میں گھر ہے، تمہیں ایک شکل میں مل سکتا ہے، ایک شرط پہ مل سکتا ہے۔ وہ کہے گا یا رب وہ کون سی صورت ہے، وہ کون سی شکل ہے، کس شرط پر مجھے یہ جنت کا گھر مل سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تم میرے یہ فلاں بن فلاں بندے کو معاف کر دو تو میں یہ گھر تمہیں دے دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے جس کی سفارش رب تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سوچئے اس کی توبہ کتنی کھری ہوگی، اس کی اللہ سے معافی کتنی کھری ہوگی کہ اللہ کو اس کی معافی اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ کسی کی نبی سفارش کریں گے، کسی کے بارے میں فرشتے کہیں گے، کسی کے بارے میں اللہ کے نیک بندے کہیں گے۔ اور کتنا یہ خوش نصیب ہے جس کے بارے میں رب کائنات کہیں گے کہ میرے اس بندے کا تم پر حق تھا، اس پر زیادتی اس نے تم پر زیادتی کی تھی، اس کو معاف کر دو، میں تمہیں جنت میں گھر دے دوں گا۔ اللہ دونوں کو ہی بخش دے گا، دونوں کو ہی معاف فرما دے گا۔ تو بھائیو، اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے بتقاضۂ بشریت کسی پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، تو اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے۔
اگر اس کا حق مرا دنیا میں اس کا حق لٹا دیجیے. اس دار فانی کے لیے پتہ نہیں جس کا تم حق دبا رہے ہو تمہیں وہ کھانا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا, تمہیں اس مکان میں رہنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. آج مشکلات کیوں ہیں, پریشانیاں کیوں ہیں؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں پریشان ہیں, حج بھی کرتے ہیں پریشان ہیں, ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ جو پیچھے بنیاد تھی, حقیقت تھی, ہم اس حقیقت کو بھول چکے ہیں. کسی کو دکھ دے کر تمہیں سکھ مل جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا حقیقت میں خود گڑھے میں گرتا ہے. تو بھائیو, اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بنا دے, اور ہمیشہ یہ رب تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ دنیا کے اندر زندگی میں اگر کسی مسلمان بہن بھائی پر میری طرف سے زیادتی ہوئی ہے تو اللہ اپنے اس بندے کو بھی معاف فرما دے, مجھے بھی معاف فرما دے. یہ اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں تاکہ اللہ کو معافی مانگنے والے ہی پسند ہیں. اللہ معافی مانگنے والوں سے ہی محبت کرتا ہے. اللہ ہمیں توابین میں سے بنا دے, اللہ ہمیں متطہرین میں سے بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.